الرحمن الرحیم، آپ سب لوگوں کا ادھر ایک شارٹ نوٹس پہ آنے کا بہت شکریہ۔ آج ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ پورا ملک اور ہمارے ورکر سپورٹر ایک جلسے کے انتظار میں ان کے لیے چارج بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی فل تیاری کے لیے آج خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ایک سب سے بڑا جلسہ اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہا تھا۔ اس جلسے کے لیے ہم نے درخواست دی ہوئی تھی، 4 ریٹ پٹیشنیں فائل ہو چکی تھیں۔ 4 مہینے کے بعد ایک NOC اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرمیشن سے ملی تھی۔ وہ NOC ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کورٹ میں سبمٹ کر کے ہمارے حوالے کیا تھا۔ وہ NOC کسی بھی ایگزیکٹو آرڈر سے، چاہے وہ کمشنر ہیں چاہے وہ چیف کمشنر ہیں، ان کے آرڈر سے وہ NOC کینسل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ہمیشہ سے قانون کا سہارا لیا ہے۔ جب ہم ریلی ہولڈ کرتے ہیں، پہلے اناؤنس کرتے ہیں، پرامن رہتے ہیں اور ہر مرتبہ ایک NOC کے ساتھ جلسہ کرتے ہیں۔ ہمارے NOC کو کینسل کر کے کل ہی اس سائٹ کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا جو انلیگل اور غیر آئینی تھا۔ ہم نے پھر بھی قانون کا سہارا لیتے ہوئے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی۔ عدالت کے سامنے ہم وہ نکات ان کے گوش گزار کرانے چلے گئے، اور یہ آج ہم نے کوشش کی کہ آج ہی ہماری کیس کی ہیئرنگ ہو اور جو NOC ہمارا کینسل ہو چکا تھا وہ کینسلیشن کا آرڈر سسپینڈ ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیٹرڈے کی وجہ سے آج چیف جسٹس صاحب اویلیبل نہیں تھے، پیونی جج صاحب بھی اویلیبل نہیں تھے، اور بابر ستار صاحب ہز آنر بھی اویلیبل نہیں تھے۔ آج اس کی ہیئرنگ نہیں ہو سکی۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس اپلیکیشن کی ہیئرنگ منڈے کو ہوگی۔ ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ قانون کے مطابق بڑھتے ہوئے ہم عدلیہ سے ہی NOC لے کے جلسہ کریں گے۔ ہمارے ورکر بڑے اس کے لیے پرامید تھے۔ ہم نے اس کے بعد اپنے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کی۔ اس پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے اپنے سارے پارلیمنٹیرین جو اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھی مدعو کیا تھا، اور اس میں جو ہمارا جلسہ ہونے جا رہا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان، قانون کی سربلندی کے لیے تھا، آئین کی بالادستی کے لیے تھا، خان صاحب کی آزادی کے لیے اور رہائی کے لیے ہے، کیونکہ وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس وقت 70% پاکستان کو۔ خان صاحب کے بغیر کوئی سیاسی سسٹم کمپلیٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے پولیٹیکل کمیٹی میں فیصلہ کیا ہوا ہے۔ آج اس پولیٹیکل کمیٹی میں یونانیمس فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے، چونکہ ہم کورٹ جا چکے ہیں، عدالت سے ہی ہمیں NOC ملی تھی، اس لیے ہم نے فار دا ٹائم بینگ آج کے منعقدہ جلسہ جو 6 بجے آج 6 جولائی کو ہونے جا رہا تھا تحفظ آئین پاکستان کے زیر نگرانی، اس جلسے کو آج ہم پوسٹپون کر رہے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن ہماری منڈے کو لگے گی اس میں ہم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ جلد سے جلد عاشورہ کے بعد ہمیں کوئی بھی ڈیٹ دے دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلسہ ہو کے رہے گا، اور سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد کے تاریخ کا ہوگا۔ میں ایک بات آج ایک وضاحت کے ساتھ کہہ دوں، ہم نے جتنے بھی پریس کانفرنسز اس دفتر میں کیے ہیں، اس سینٹرل آفس میں کیے ہیں، اس کو ہمیشہ سے ماڈریٹ کیا ہے ہمارے ایک آفیسر ڈیڈیکیٹڈ ورکر رضوان احمد صاحب نے، اور اس کی فیملی کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ کل اس کو اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا، ڈسپیئر کروایا گیا، اور اس کے بھائی نعمان کو بھی آج تک پتہ نہیں ہے کہ اس کو کہاں رکھا گیا ہے۔ وہ اس کی فیملی درخواست دے رہی ہے، لیکن اس کی فیملی کی ابھی تک کوئی درخواست ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہے۔ یہ معاملہ بھی ہم عدالت کے سامنے لے کے آئیں گے، اور ہم اس کی جو اغوا ہے
اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم پہلے سے جو مشوانی صاحب کے بھائیوں کو اٹھایا ہے، عامر مغل صاحب کو جو اٹھایا ہے، جو گئے ہوئے تھے اسلام آباد کی، ان کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ 47 کی حکومت چند دنوں کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف ہمارا یہ سٹرگل قانون کی سربلندی کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا۔ عمر صاحب بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میڈیا کے آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنا ساتھیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جو کورٹ کے سامنے بھی ساتھی موجود تھے، آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ امیڈیٹلی آئے، ضروری تھا، کیونکہ ہم نے آپ کے ذریعے اپنے کارکنان کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے سروں کے تاجوں کو، ان کو میسج پہنچانا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ جلسہ جو آج شام 6 بجے ترنول پھاٹک کے قریب، ترنول کے مقام پہ، اس جگہ پہ جہاں پہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے ہمیں کوآرڈینیٹس دیے تھے منعقد کرنے کے لیے، وہاں پہ ساری تیاریاں رات تک ہو رہی تھیں۔ وہاں سے جس وقت میں نکلا تو پتہ لگا کہ پولیس آئی ہے، ڈی آئی جی اور باقی لوگ آئے، اور انہوں نے وہاں پہ جگہ سیل کر دی، اور ڈی سی اسلام آباد نے، جس نے آرڈر دیے تھے پرسوں، جس نے اپنے اجازت نامہ یا این او سی دیا تھا، اس کو چیف کمشنر نے ریسینڈ کیا یا کینسل کیا۔ سب سے پہلی بات، آپ میڈیا ساتھیوں کے حوالے سے ان صاحبان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس ڈیپٹی کمشنر سے، کہ جناب آپ نے ستو پیا ہوا تھا، آپ نے کوئی چرس پی ہوئی تھی، آپ نے کیا پیا ہوا تھا؟ آپ ہوش و واس میں نہیں تھے جس وقت آپ آرڈر سائن کر رہے تھے؟ یا پھر میں چیف کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ نے کوئی ستو پیا ہوا تھا، کوئی آپ نے لسی پی تھی، کوئی آپ نے چرس پی تھی، کہ آپ کو اچانک اپنے ڈیپٹی کمشنر کا این او سی جو ہے وہ آپ نے کینسل کرنا پڑا؟ آپ کو کیا معلوم نہیں تھا کیلنڈر میں کہ عاشورہ آ رہا ہے؟ اور خود ہی آپ نے وہ جگہ ایلوکیٹ کی تھی، اور پھر اس پہ آپ میم میخ نکال رہے تھے۔ میں یہاں پہ اپنے پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پارٹیز کے ورکرز اور ساتھیوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان کے ڈر سے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی میں ڈیفینیشن کرتا ہوں، اور میں آپ کو اسٹیٹ کی بھی ڈیفینیشن کرتا ہوں، اسٹیٹ ہوتی کیا چیز ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں ہم لوگ سارے لوگ بڑے دبے ہوئے الفاظ میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، بھائی نام لو، اسٹیبلشمنٹ میں کون آتا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے چینل جو لائیو چلا رہے ہوں گے، جب میں یہ بات کروں گا تو وہ ٹی اس کو بند کریں گے، یا اس کو وہ بیپ کریں گے، سینسر ہوگی بات۔ میں ڈیفائن کرتا ہوں، 5 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، نام لیتا ہوں: انٹر سروسز انٹیلیجنس، آئی ایس آئی، ایم آئی، ملٹری انٹیلیجنس، اسپیشل برانچ، فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ، انٹیلیجنس بیورو، 5 ہے۔ میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں کہا تھا کہ ہم لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ ویگو ڈالوں کا بجٹ کتنا ہے اور ہمارے اسکولوں کا بجٹ کتنا ہے۔ ویگو ڈالے کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں رضوان احمد کو اٹھانے کے لیے، ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں عمران ریاض خان کو اٹھانے کے لیے، ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں اظہر مشوانی کے 2 پروفیسر بھائی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اٹھانے کے لیے، ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو اٹھانے کے لیے۔ نہیں مانتے یہ نظام ہم لوگ، ہم سب کے سب جو یہاں پہ ہیں، ہم ایک ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ آئین اور قانون کی بالادستی، یہ ہمارا مشن ہے، اور یہ ہم لوگ اچیو کریں گے، لافل طریقے سے کریں گے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اس سے آگے ہی ہم لوگ چلتے ہیں کہ یہ میں سب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا۔ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن آئین کے آرٹیکل 7 کے تحت میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کا ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست ہوتی ہے مجلس شورا، نیشنل اسمبلی، اور آپ کی سینٹ، اس کے ساتھ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ، اور آپ کی پروونشل گورنمنٹ اور پروونشل اسمبلی، اور وہ ادارے جو ٹیکس عائد کرتے ہیں۔ یہ اسٹیٹ بیٹھی ہے، یہ ایم این ایز ہمارے جو بیٹھے ہیں، یہ اسٹیٹ ہے۔ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو گئی، آپ کی ایف سی ہو گئی، آپ کی افواج پاکستان ہو گئی، جس میں پاک آرمی، پاک نیوی، پاک ایئر فورس، رینجرز وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ لے لیں، وہ اسٹیٹ کے اوزار ہیں، وہ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ہم نے نظام کو درست کرنا ہے، اس کے لیے ہم لوگ اٹھے ہیں، نہ کہ جس طرح کہ فارم 47 کا پرائم منسٹر ہے شہباز شریف،
اس نے تو اپنا سارا کچھ اس نے دے دیا ہے، پٹے پہ دے دیا، لیز پہ دے دیا. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جلسہ جو ہونا تھا یہ کس لیے ہونا تھا؟ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، اپنے ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، مہنگائی کے لیے. بجلی کے ریٹ دیکھ لیں، 7,000 میگا واٹ کی شارٹیج ہے، ابیلٹی ہے جنریٹ کرنے کی، نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے. بجلی 2 سالوں سے میں کہہ رہا تھا، تحریک انصاف کے وقت میں 17 روپے یونٹ، آج 85 روپے یونٹ سے بڑھ گئی ہے، 100 روپے یونٹ تک جائے گی. آپ کا اشیاء خورد و نوش، آپ کا گندم کا سکینڈل، آپ کا انٹیریئر منسٹر جو ہے انوالوڈ ہے اس میں 450 ارب روپے کی پکی لگائی ہے. کچک کا ڈاکو جو ہے اس کو پکڑ کے پولیس انکاؤنٹر میں گولی مارتے ہیں، پکا کا ڈاکو اس کو 2 جھنڈے لا کے اس کو آپ کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں. ریجیکٹ کرتے ہیں اس نظام کو. اسی لیے ہمارا ورکر، ہمارا ساتھی جو ہے وہ غصے میں ہے، اور اس چیز کی ہم لوگ قدر کرتے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک لیگل پروسیس کے ذریعے جائیں، اور اسی لیے جس طرح بیرسٹر گور صاحب نے بھی بات کی، ہم لوگ یہ جلسہ انشاءاللہ تعالی عاشورہ کے فوراً بعد لیگل پروسیس کے ذریعے ہم لوگ کریں گے. وجہ کیونکہ ہمیں کورٹ نے، عدالت نے اجازت دی تھی، جس پہ اس انتظامیہ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ یعنی کہ آپ کی عدالت کی توہین عدالت انہوں نے کمٹ کی ہے. ہم لوگ عدالت میں گئے ہیں، ہماری انشاءاللہ ڈائری نمبر مل گیا ہے، ہمیں اس پہ نمبر جو ہوتا ہے وہ مل گیا ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ سوموار کے دن بھی عدالت کے سامنے ہوں گے. اور ہم لوگ یہ جلسہ عنقریب انشاءاللہ، صرف یہ جلسہ بھی نہیں، ہم لوگوں نے اور بھی جلسے کرنے ہیں، اور لاہور میں بھی، فیصل آباد میں بھی، کراچی میں پورا سلسلہ ہم نے کرنا ہے. اور ہمیں ایک آئین اور قانون کے اندر ہماری یہ جستجو جاتی رہے گی. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم لوگ ایک میس ایجیٹیشن، وہ بھی آئے گا ٹائم. وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، میں نے خود، ہمارے ساتھی موجود تھے، 2-3 بار میں نے پوچھا، انہوں نے کہا وہ ڈیسیجن میرا یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے، جس وقت وہ اناؤنس کریں، میس ایجیٹیشن کی کال دیں. وہ ہم میں سے کسی کے پاس وہ ثوابدید نہیں ہے. میں یہ چیزیں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اور آخر میں یہ بات کروں گا کہ ہم لوگ سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے ورکرز کو. جس طرح کا رسپانس کل مانسیرا میں تھا، جس طرح کا رسپانس، ابھی میری بات جنوبی پنجاب میں ہو رہی تھی، عباس بپی صاحب سے، وہ لوگ آ رہے تھے، ان کو ہم نے کال بھی نہیں کی، لوگ چوک در چوک آ رہے تھے. AJK کے وزیر اعظم صاحب یہاں پہ، نیازی صاحب موجود ہے، خالد خورشید صاحب گلگت بلتستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے سینٹرل پنجاب، ہمارے ویسٹ پنجاب کے ساتھ ہی موجود ہے. سب کے سب موبلائز لوگ آ رہے تھے، اور انہوں نے ہمارے قبائلی علاقہ جات کے، یہاں پہ افریدی صاحب موجود ہیں، رستے بند کرنے انہوں نے شروع کر دیے ہیں. ہم لوگوں کو سارے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ موبلائز پولیٹیکل فورس ہیں، ہم لوگ یہ جلسے کریں گے. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت جو اڈیالہ جیل میں آخری بات کر کے بات ختم کروں گا، اسد کیسر صاحب بات کریں گے. پرسوں میرے ساتھی موجود تھے، وہاں پہ 5 گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑا، اور میں پریولیج موشن لاؤں گا. اور وہاں پہ جو تعینات ہیں، جس کا وزیر اعظم عمران خان صاحب، وہ 2 افسرز ہیں، ایک کرنل ہے اور ایک میجر ہے، اس کے نام میرے ذہن سے نکلے ہوئے ہیں، ان کو ہم لوگ سمن کریں گے پریولیج کمیٹی میں. انہوں نے ہمارا وہ اڈیالہ جیل کو یا کنٹرول کر رہے ہیں، جو اسد وڑائچ ہے وہاں کا جیل سپرنٹینڈنٹ، اس کا ڈیپٹی، ان سارے لوگوں کو ہم لوگ پریولیج کمیٹی میں بلائیں گے. کیا ان کی مجال کہ ایک لیڈر آف دی اپوزیشن آف دا سینٹ، لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، MNAs، ان کا راستہ انہوں نے روکا. نہیں چلے گا یہ نظام اس طرح کا. انشاءاللہ تعالیٰ نظام بھی ٹھیک کریں گے، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اس ملک میں. بہت شکریہ. اوور ٹو اسد کیسر صاحب. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیرسٹر گور صاحب اور عمر ایوب صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی ہے. سب سے پہلے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ملک میں یہ ملک آئین کے تحت چلنا ہے، قانون کے تحت چلنا ہے؟ ایک منٹ جی. یا یہ ملک جو ہے نا بنانا ریپبلک ہے، جنگل کا قانون ہے؟ یہ ملک اگر کسی کے پاس اختیار ہے تو آئین نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے، آئین نے اس کو ریسپانسبلٹی دی ہوئی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئین سے ماروا، یہ جو آرڈر دے رہے ہیں،
اور جو آرڈر دے رہے ہیں وہ کس قانون کے تحت دے رہے ہیں، اور جو آرڈر اوبے کر رہے ہیں وہ کس قانون کے تحت اس آرڈر کو اوبے کر رہے ہیں۔ اس ملک کو انہوں نے بنانا ریپبلک تو بنایا، ابھی اس کو انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی ملک میں اس طرح ماحول دیکھو، ہم تو اس وقت جو پیشنس دکھا رہے ہیں وہ اپنی لیڈر عمران خان کی وجہ سے کہ انہوں نے کیٹیگریکلی کہا ہے، جو کیٹیگریکلی ہمیں کہا ہے کہ آپ نے این او سی کے علاوہ جلسہ نہیں کرنا۔ ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا، ہمارے تو لوگ کے پی کے تقریباً موبلائز ہو چکے ہیں، وہ تو ہم لے کے آتے تو یہ تو کوئی اس کو روکنے والے نہ ہوتا۔ ہم صرف اپنی لیڈر کی انسٹرکشن کو فالو کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ جب جلسہ کریں گے تو این او سی تاکہ وہ کوئی ایسے سچویشن نہ پیدا ہو۔ لوگ نکل چکے ہیں، لوگ راستوں میں ہیں۔ ہم نے صرف اور صرف اپنی لیڈر، دیکھو ہم یقین رکھتے ہیں قانون اور آئین پہ، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس کو ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلاؤ۔ یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ملک کس طرح چلے گا، نہیں چلے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ لمٹس آپ کراس کر رہے ہیں۔ ہم نے ابھی پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکس کیا ہے اور متفقہ فیصلہ ہے، اور ہم اپنی لیڈر بانی چیئرمین سے بھی مشورہ لیں گے کہ اگر اس دفعہ انہوں نے این او سی بھی نہ دی تو پھر ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر یہ قانون کو نہیں مانتے، اگر یہ آئین کو نہیں مانتے، اور یہ بندوق کے زور پہ اور اپنی ہر درمی کے زور پر جو ہے نا سب ملک چلاتے ہیں، نہیں چلائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں دیکھو ہم اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے، تمام ادارے اپنے اپنے پیرامیٹر میں کام کریں، عدلیہ آزاد ہو، فوج جو ہے نا اپنے پیرامیٹر میں کام کرے، اور پارلیمنٹ کے اپنا جو جورسڈکشن ہے اس میں کام کرے۔ یہ تب چلے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے آئی ایم ایف کا بجٹ پاس کیا، یہ بجٹ کسی طور پر اس عوام کی نمائندگی نہیں کرتی۔ یہ جو ٹیکسز انہوں نے لگائے ہیں یہ کسی طور پر منظور نہیں ہے۔ جو انہوں نے بجلی کی قیمتیں میں جتنا اضافہ کیا ہے اس کو ہم کسی صورت میں نہیں مانتے، اور جو انہوں نے مزید جو ایک مختلف جو سیلری کلاس پہ جو ٹیکس لگایا ہے ناقابل قبول ہے۔ ہم صرف اپنے عوام سے ایک بالکل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے ورکر بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم ڈٹے ہوئے ہیں، آپ ذہن میں رکھیں، نہ ڈرے ہیں نہ پیچھے ہٹے ہیں، ہم لڑیں گے قانون اور آئین کے بیچ۔ ہمارے لیڈر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جدوجہد کرنی ہے۔ مجھے صرف بتایا کہ ایک جو جیل میں گئے، جو ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے، جو کہ پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے، جو سینئر لیڈرز ہیں، ان کو آپ ملاقات نہ کرنے دیں۔ بھائی کس قانون کے تحت؟ آپ کی تو جیل کے اپنے مینول بھی ہے، اس میں بھی ایک پروسیجرز ہے۔ میں صرف آج ہمارے دیگر ساتھی بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ایم این ایز بھی ہیں، میں بالکل یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بھائی ڈرنے مرنے کی بات نہیں ہے۔ ہم کسی طور پر کسی سے ڈری نہیں ہیں، ہم اپنا آئینی اور قانونی جنگ جاری رکھیں گے۔ میں صرف پیپل پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیپل پارٹی جو ہے نا اپنا ڈبل سٹینڈرڈ ختم کرے۔ ایک طرف تو آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ بجٹ پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا بھی بناتے ہیں، پھر بجٹ کو ووٹ بھی دیتے ہیں۔ آپ جو ہے نا ایک طرف کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کرتے ہو، اور اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جو بنیادی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ کوئی وہ بات نہیں کرتی۔ یعنی جو ہمارے سوشل ورکر، جو ہمارے سوشل میڈیا کے ورکر ہیں، رضوان جو ہمارا میڈیا کو ڈیل کرتا ہے، یہ جو ہمارے اظہر مشوانی ہے، یہ جو گل صاحب کا بھائی ہے، یا جو بھی ہے، یہ کس قانون کی تھا؟ یہ سارے غیر قانونی ہے، اس کو نہیں مانتی، اس کے خلاف ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میں سینئر قیادت نے گفتگو کر لی ہے۔ آج پورا پاکستان تیار تھا اور اب بھی تیار ہے۔ خیبر پختونخوا میں تاریخی موبلائزیشن ہو چکی ہے، لوگ اٹک کی طرف رواں دواں ہیں۔ ساؤتھ پنجاب کا ہمارا صدر اون عباس بپی روڈ پہ بیٹھا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے 8 فروری کا دن ہے، پورا ساؤتھ پنجاب نکل آیا ہے۔
ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے آزاد جموں کشمیر کے حقیقی وزیر اعظم جن کو عمران خان نے بنایا تھا، نیازی صاحب، قیوم نیازی صاحب موجود ہیں۔ کشمیر تیار ہے۔ گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ جو کہ حقیقی وزیر اعلیٰ ہیں خالد خورشید خان، انہوں نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان بھی تیار ہے۔ تو آپ پشاور کی، مردان کی، سوابی کی، مانسیر ہزارے کی کیا بات کرتے ہیں؟ ساؤتھ پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں، کشمیر سے لوگ آ رہے ہیں، ٹرائبل بیلٹ سے لوگ آ رہے ہیں۔ اقبال افریدی کھڑے ہیں، ٹرائبل بیلٹ کے نمائندے ہمارے سپوت ہیں، ہمارے تمام لیڈرشپ پیچھے موجود ہے۔ ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتے۔ آج یہ بات ثابت ہو گئی، آج ہم نے قانون کو مانا، ہم نے 9 مئی کو بھی مانا تھا۔ آج یہ ثابت ہو گیا کہ 9 مئی کو قانون کی دھجیاں بکھیرنے والے کون تھے۔ میں یہ بھی بات رکھنا چاہتا ہوں سامنے، جتنا جناح ہاؤس ہمارے لیے قابل احترام ہے، اتنا ہی کسی ادنا ورکر کا گھر، اس کی ماں بہن بھی اتنی ہی قابل احترام ہے جتنی قائد اعظم کی تصویر قابل احترام ہے۔ کس طرح پنجاب میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور جس شخص کے نیچے ذل شاہ جیسے معصوم بچے شہید ہوئے، جس کے نیچے ہم سب کی ماں ریحانہ ڈار کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا، اس کو آپ نے یہاں وزیر داخلہ بنایا۔ میں اپنی لیگل ٹیم سے، شعیب بھائی بیٹھے ہوئے، میں درخواست کروں گا، اس دن میں، عمر ایوب بھائی، اسد قیصر صاحب، مستی خیل صاحب، ہم سب ان کے ساتھ ہوں گے۔ میں استدعا کروں گا کہ جب آپ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کریں تو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب، ہم پھر بھی لفظ صاحب یوز کر رہے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے احترام، لیکن اس میں آپ انٹیریئر منسٹر کو بھی پارٹی بنائیے، کیونکہ اس کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آج جلسہ ہونا تھا، اس جلسے سے پہلے کل مانسیرہ نے ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ وہ جلسہ صرف مانسیرہ کا تھا۔ عمر ایوب صاحب، سواتی صاحب، آپ کو مبارک ہو، کل ہزارے نے دکھا دیا اپنا اصل چہرہ، صرف ایک جھلک دکھائی ہے۔ مانسیرہ نے جو جھلک دکھائی، اس کی چمک اور اس کی گھن گرج آج پرائم منسٹر ہاؤس میں اور ان کے ہینڈلرز کے دفاتر میں سنی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ جلسہ ہمیں مجبوراً عارضی طور پہ کچھ دنوں کے لیے مؤخر کرنا پڑا ہے۔ ہم قانون اور آئین کو ماننے والے لوگ ہیں۔ آج جلسہ گاہ میں نے عمران خان کا وہ پیغام سنانا تھا، جس لیے میں نے یہ گفتگو کرنے کی جسارت کی اپنے سینئرز کی اجازت سے، کہ عمران خان صاحب سے میں نے 3 دن پہلے پوچھا، کل میں نے پوچھا تھا کہ خان صاحب ہزارہ آپ کا ہزارہ ہے، عمر ایوب صاحب ہزارہ خان پہ فدا ہے، آپ نے ہزارہ کو کیا میسج دینا ہے؟ تو ہزارہ کا میسج کل ہم نے مانسیرہ کو دیا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ غلامی کی زندگی سے آزادی کی موت بہتر ہے، اور یہ بھی کل عمران خان نے کہا کہ پاکستانیوں کو کہہ دو، علی محمد اور جو دوست تھے جو کھڑے تھے وہاں، وہ کلابی تھے، کہ آپ پاکستانیوں کو کہہ دو کہ ہم وقت کے یزید کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اور آج کے جلسے کے حوالے سے اسپیشل میسج تھا عمران خان کا۔ میں نے پوچھا، خان صاحب پاکستانیوں کو جلسہ گاہ میں اسلام آباد میں کیا کہوں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خان صاحب نے ایک لفظ ادا کیا، خان صاحب نے کہا پاکستانیوں کو کہہ دو آزادی۔ آج کا جلسہ آزادی کے نام پہ تھا، حقیقی آزادی۔ اور خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ سب کو کہو کہ میری موومنٹ رول آف لا کی ہے، طاقتور کو قانون کو کے نیچے لانے کی۔ اور کل ہم سب کے لیے بہت ایک افسردگی کا دن تھا جب قوم کے سب سے بڑے لیڈر نے یہ کہا کہ اگر آئین کے مطابق میری جماعت سے یہ جو زیادتیاں یہ لوگ کر رہے ہیں، آئین کے مطابق یہ میں ڈیل نہیں کرتے، ہمارے اسیران کی رہائی نہیں ہوتی، یہ ظلم بند نہیں ہوتا، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا، آئین کی حکمرانی کے لیے پھر میں بھوک ہڑتال پہ جاؤں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ جب میں بھوک ہڑتال پہ جاؤں گا اپنے وکلاء اور سیاسی قیادت سے مشورے کے بعد، تو پھر پاکستان کے ہر گلی گلی، کریا دکان، شہر، کھیت اور کھلیان پھر پرامن احتجاج ہوگا، بھوک ہڑتال ہوگی، پروٹیسٹ ہوگا۔ اس تک ملک کو لے کے نہ جائیں، ملک کو آئین کے مطابق لے کے چلیں، پاکستان کو آئین کے مطابق چلائیں۔ احتجاج کرنا، جلسہ کرنا جمہوریت کا حسن ہے۔ میں آخر میں صرف یہ کہوں گا، ابھی تو خان نہیں نکلا، ابھی تو خان کے صرف کارکن نکلے ہیں، جلسہ گاہ تو ابھی بھرا نہیں تھا، آپ کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ ڈر گئے جے، بھاگ گئے جے، نس گئے جے،
ایک جلسے سے آپ کے اوسان ختم ہیں، جب امت مسلمہ کا لیڈر نکلے گا پھر آپ کس طرف بھاگیں گے؟ بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح یہ مطلع ہے ان کی قانونی ٹیم بہتر کام کر رہی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، کیا آپ اپنی سیاسی حکمت عملی سے مطمئن ہیں کہ جو عمران خان کی رہائی کے لیے کی جا رہی ہے؟ اور سیکنڈ چیز، ایز اے پارلیمنٹیرین آپ لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے باہر کیمپ لگانے کی اجازت مانگی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہاں پر پارلیمنٹ کی حدود کے اندر بیٹھنے سے روکا جائے گا یا پولیس آپ کو گرفتار کرے گی جو آپ لوگوں نے اجازت مانگی؟ اور تھرڈ چیز کہ کیا عمران خان جب وہ بھوک ہڑتال کریں گے تو آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی بھوک ہڑتال پہ جائے گی؟ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سب سے بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ گرفتاری کے لیے آپ تیار ہیں۔ سب سے پہلی بات سارے ساتھی سن لیں، جس وقت ہم لوگ مارچ پہ آتے ہیں، چاہے وہ 25 مئی ہو یا پھر آپ کا یہ تھا 18 مارچ تھا یہاں پہ ابھی محمد خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں، ہم لوگ جب نکلتے ہیں یقین جانیں ہمارے سروں پہ کفن باندھا ہوتا ہے۔ جس وقت ٹیئر گیس شیلنگ ڈائریکٹلی آ رہی ہوتی ہے اور گولے وہاں پہ سیدھا مار رہے ہوتے ہیں ربر بلٹس، جس وقت ڈنڈے برس رہے ہوتے ہیں وہ کوئی پیار محبت کے نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس آرڈرز ہوتے ہیں کہ انسان کو ختم کر دو، وہ ہم لوگ سہتے ہیں، ہم نے سہے ہیں۔ کس کے لیے؟ جمہوریت کے لیے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے، اور کرتے رہیں گے۔ جان ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کے لیے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے۔ دوسرا کویشچن انہوں نے پارلیمنٹ کا پوچھا، پارلیمنٹ میں میرے یہ پارلیمنٹیرین ساتھی موجود ہیں، نیو ٹائمر فرسٹ کمرز بھی موجود ہیں، یہاں پہ ان کی پرفارمنس میں اپنے ساتھیوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ جو اس پارلیمنٹ میں ہمارے ینگ ایم این ایز اور ہماری ٹیم، ہماری جو ایکسپیرینسڈ ایم این ایز کی جو پرفارمنس ہے، گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ رکھا، گورنمنٹ کو ہلنے نہیں دیا، گورنمنٹ کا بجٹ فیل پروف کیا، اور گورنمنٹ کے اپنے اراکین نے اپنے بجٹ کو انہوں نے ڈیفینڈ ہی نہیں کر پائے۔ ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ بجٹ پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اقتصادی دہشت گردی کا بجٹ تھا، یہ ایک ڈرون اٹیک تھا پاکستان کی عوام کے خلاف، اور یہ ہم نے پروف کیا وہاں پہ۔ اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ مؤثر انداز سے پارلیمنٹ اندر بھی کام کر رہے ہیں اور باہر بھی۔ بھوک ہڑتال کا جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا، بھوک ہڑتال تو چھوٹی چیز ہے میرے بھائی، جان بھی حاضر ہے۔ دیکھیے، جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے تو نہیں تو ابھی فارمل انویٹیشن ہمارے پاس آیا نہیں، گورنمنٹ نے اس کی فارمل کوئی ڈیٹ سیٹ کی ہے، لیکن یہ ابھی نہیں ہے۔ اس کو اسمبلی کے فورم پہ بھی ہم نے اناؤنس کر دیا تھا۔ جس وقت سعودی ڈیلیگیشن آئی تھی اس وقت بھی ہم نے خان صاحب کے بہاف سے یہی اناؤنس کیا تھا کہ خان صاحب کی ڈائریکشن یہی ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی فرینڈلی ملک کا لیڈر ڈگنیٹریز وہ پاکستان آ جاتے اور ہمیں دعوت دی جاتی ان کے فنکشن میں جانے کی تو ہم جائیں گے۔ ہمیں جس وقت دعوت دی گئی تھی تو ہم نے سی پیک میں بھی چائنا والے میں تو ہم چلے گئے اور ہم نے جوائن کیا تھا، اور فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ بے شک ہماری ریزرویشن بہت اسٹرانگ ہے، ہم ان کی اتھارٹی نہیں مانتے، ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل یوزر پر بیٹھے ہوئے ہیں، فارم 47 کی حکومت ہے، لیکن اگر ہمیں دعوت آئی ہے تو یہی خان صاحب کی ہدایت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اے پی سی میں شرکت کریں گے۔ اے پی سی کا ایجنڈا دیکھیں گے کہ ایجنڈا اے پی سی کا کیا ہے، اس کے مطابق پھر بات کریں گے۔ یہاں پہ شیرازی صاحب میں ایک چیز درست بار بار آپ کہتے ہیں جی کہ ریاست ہم لوگ ہیں، چوکیدار آ کے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے کے جی میں مالک مکان ہوں، نہیں بھائی جان، ریاست یہاں پہ بیٹھی ہے، ریاست آپ کی یہاں پہ جینوئن فارم 45 یہ سب یہ ریاست ہے، باقی سارا ہیر پھیر ہے۔ جی ایک سیکنڈ
بہت اچھا کوشچن ہے, میں اس پہ بات کروں گا اور لیگل ٹرم بات پہ پھر بیرسٹر گور صاحب یا کیسر صاحب بات کریں گے. دیکھیں, سب سے پہلی چیز, ہمارے کارکنان کے ڈر سے یہ لوگوں نے یہ قدم اٹھایا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ہم لوگ دور جگہ پہ ترنول پہ ان کو دیں گے جگہ, وہ جگہ خود انہوں نے مارک کی. میں نے انسسٹ کیا, میں نے کہا جو کوآرڈینیٹس دیے ہیں وہاں پہ ہی جانا ہے, آس پیری ادھر اور کہیں, وہیں پہ ہم نے اپنا ڈیرا لگایا وہاں پہ. کل میں پھر پوچھ رہا ہوں نا, انہوں نے جو ڈیپٹی یا تو کمشنر وہ اپنے ہوش و واس میں نہیں تھا, یہ آپ کا چیف کمشنر یا پھر ڈیپٹی کمشنر ہوش و حواس میں نہیں تھا, بھنگ پیا, چرس پیا, کیا پیا انہوں نے, چیک ہونا چاہیے نا, پتہ ہونا چاہیے. نمبر ایک, ان کا بلڈ ٹیسٹ کرائیں, میڈیکل چیک اپ کرائیں. دوسری اہم چیز جناب والا یہ ہے کہ ہمارے کارکنان جس طرح موبلائزڈ ہیں, آٹومیٹک پہ آٹو پہ چلتے ہیں, الحمدللہ ان کے ڈر سے, میں نے اس لیے اپنی باتوں میں کہا ہم لوگ سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے کارکنان کو, ان کے ڈر سے یہ لوگ جو ہیں یہ ہوش کھو بیٹھے ہیں اور انہوں نے این او سی ختم کر دی ہے. اور کیا کیا نے, انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے. ایک ڈپٹی کمشنر کو اور ایس ایس پی کو پہلے بھی قید ہوئی تھی, سزا ہوئی تھی, یہ خود پھر وہ کام کرنے جا رہے ہیں. اگلا جلسہ جو ہے نا, اگلا جلسہ ہائی کورٹ نے جو اجازت دی تھی نا, یہ بات سن لیں, اگلا سن لیجیے. ہائی کورٹ اسلام آباد, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ڈائریکشن ایک زمانے میں دی تھی کہ آپ جلسہ کریں گے F9 پارک میں یا جو پریڈ گراؤنڈ. اگلا جلسہ ہم اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ کریں گے عدالت کے حکم سے. چلیں لیٹس گو. سر آپ نے یہ کہا کہ ویگو ڈالوں کا جو بھی بجٹ ہوگا وہ ہم چیک کریں گے. آپ کے دور میں جب آپ وزیر تھے, اسد کیسر صاحب قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے, اس وقت بھی ویگو ڈالے ایکٹیو تھے اور آپ کے مخالفین کو کھایا جاتا تھا, جس پہ کیا آج قوم سے معافی مانگیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی اندھیر نگری ہو رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہو رہی, اور ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, اور ہم لوگ آگ کا دریا عبور کر کے وہاں پہ آئے اور معافی یہ لوگ مانگیں گے.